السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناولس کو جلد از جلد پڑھ کے ان سے لطف اندوز ہو سکیں. تو چلیں میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 2. فراز بابا جلدی گاڑی ڈرائیو کرے نا، مجھے یونیورسٹی جلدی پہنچنا ہے. دودھیا کلائی پہ بندھی نفیس سی گھڑی پہ ایک نظر ڈالتی وہ گاڑی ڈرائیو کرتے فراز بابا سے بولی، جو اس کے کہے پہ ہولے سے سر ہلاتے گاڑی کی سپیڈ ہلکی سی بڑھا گئے. گاڑی کی سپیڈ بڑھنے پہ مطمئن ہوتی وہ ہولے سے خمدار پلکیں مونتی گاڑی کی سیٹ پہ سر ٹکا گئی. لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی جھٹکے سے رکی تو اس اچانک افتاد پہ اس نے بے ساختہ اگلی سیٹ کی پشت کو تھام کے خود کو سنبھالا. کیا ہوا بابا؟ وہ فوراً متفکر لہجے میں گویا ہوئی، لیکن فراز بابا کا دھیان اس کی بات کے بجائے سامنے تھا جہاں ایک نقاب پوش ان کی گاڑی سے ہلکا سا ٹکرا کے گرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو رہا تھا. فراز بابا کی خاموشی پہ اس نے جب نگاہیں اٹھائیں تو بے ساختہ اس کے وجود میں خوف کی لہریں سی جاگ اٹھیں، کیونکہ وہ جو کوئی بھی بہت عجیب نگاہوں سے گاڑی اور اس میں موجود زرشاد عالم کو دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہوں کی لپک سے گھبراتے ہوئے اس نے فوراً اپنی پلکیں جھپکیں اور بلا ارادہ وہ سیٹ کے پیچھے ہوتی خود کو اس کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کی صحیح کرنے لگی. لیکن اسی لمحے فراز بابا نے گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ شکر کا سانس لیتی بے ساختہ پیچھے دیکھنے لگی جہاں گزرتی گاڑیوں کے ہجوم میں وہ نقاب پوش غائب ہو چکا تھا. دروازے پہ جب دوسری دفعہ دستک ہوئی تو وہ اپنی جگہ پہ اچھل سی پڑی اور بے ساختہ مدد طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا. باہر کوئی ہے؟ اس کی خوفزدہ آواز گونجی، کیونکہ اسے ایک بار پھر سے لگ رہا تھا کہ وہ زندگی کے اسی مقام پہ آ کھڑی تھی جہاں بدنامی اس کا مقدر تھی. تبھی تو وہ بہت تنا پینک ہو چکی تھی. مجھ تک آنے میں جتنی دیر لگاؤ گی دروازے کے باہر موجود افراد کی لسٹ طویل ہوتی جائے گی. اس کی سرد آواز گونجی تو مارے بے بسی کے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جو سامنے بیٹھے شخص کے تاثرات میں نامعلوم سا تغیر برپا کر گئے. تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے روم سے ملحقہ واش روم کی جانب بڑھ گیا. جو بھی ہے باہر اسے جلدی سے فارغ کرو. اسے بے لجک انداز میں حکم دیتے وہ غائب ہوا تو وہ بے یقینی سے واش روم کے اد کھلے دروازے کو دیکھتی دستک کی زوردار آواز پہ جلدی سے ہوش میں آئی اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی خود کو نارمل کرنے کی صحیح کرنے لگی. کانپتی آنکھوں اور کانپتی ٹانگوں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس نے پرسکون سا سانس خارج کیا. ڈاکٹر صاحبہ، چائے کا آرڈر دے کے کدھر سو گیا تھا؟ پشتون لڑکا جو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو چائے سرو کرتا تھا وہ ہلکے سے نروٹے لہجے میں بولا تو وہ پھیکا سا مسکرائی. میں واش روم تھی اس لیے لیٹ ہو گئی، اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لی اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی. اگر جو ہاسپٹل میں یا گھر میں کسی کو پتا کہ میں ایک شخص کے ساتھ یوں ایک کمرے میں مقید ہوں تو… یہ سب سوچتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی کہ وہ عجیب سا شخص واش روم سے نکل کے صوفے پہ براجمان اسی پہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا. ڈاکٹر جلدی کرو. اس نے محسوس کیا کہ اب کی بار اس کی آواز میں ہلکی سی نقاہت بھی محسوس ہو رہی تھی. تبھی وہ کوئی جائے قرار نہ پاتی اس کی جانب بڑھی اور اس سے قدرے فاصلہ رکھ کے صوفے پر بیٹھی تو اگلے لمحے اس کے دل و دماغ کو جھٹکا سا لگا اور اس نے گردن اٹھا کے بغور اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی. تم… آپ… اس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ کے نکلے جنہیں سن کے اس شخص نے ترچھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. ڈاکٹر، بدنام زمانہ شخص ہوں، اتنی دیر میرے ساتھ کمرے میں بند رہی تو بدنام ہو جائیں گی، تو اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی بجائے اگر اپنے کام پہ توجہ دیں گی تو آسانی ہوگی. اس کے استہزائیہ لہجے پہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے ابلتا ہوا پانی اس پہ انڈیل دیا ہو. تبھی وہ ہر احساس کو جھٹکتی اس کے زخمی بازو کی جانب متوجہ ہوئی اور اس پہ لپٹا ہوا سیاہ کپڑا ہٹایا تو اس کے دل کو بے ساختہ کچھ ہوا کہ بازو کے اندر بہت گہرا زخم تھا. لیکن اب کی بار کوئی بھی رد عمل پیش کے بغیر اس نے آگے بڑھ کے کینچی اٹھائی اور پھر بہت پروفیشنل انداز میں اس کی گولی نکالنے لگی. دل کے ادھڑے ہوئے زخموں کو بھی سی لیتی ہیں؟
اسٹیٹس لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کی بات پر مدھم پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مکمل طور پہ اگنورنس ظاہر کرواتی اپنا کام مکمل کرنے لگی۔ اب جا سکتے ہیں آپ۔ ڈریسنگ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کسی کے احساس میں الجھتے ہوئے کسی مشہور زمانہ گنڈے کو ایسے انداز میں مخاطب کرنے کی غلطی نہ کرنا ڈاکٹر، ایسے جال میں الجھ کے مرو گی جس سے چھٹکارا ناممکن ہوگا۔ اس کی جانب قدرے جھکتے ہوئے اس نے گھمبیر لہجے میں کہا اور ایک چھلاوے کی مانند وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ اس کی پرتپش سانسوں اور ناقابل فہم باتوں کے حصار میں ڈوبی وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ شرابگن عالم کی ایسی بے باک حرکت پہ بھرے مجمع میں خوفناک سا تاثر پھیل گیا۔ سب بہت بے یقینی اور حیرت کے ساتھ ان دونوں کو تک رہے تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت سے لوگوں کو حسرت و تنفر میں مبتلا کر گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک شرابگن عالم کے نزدیک کھڑی بلو میکسی میں ملبوس انیہ شیرازی تھی، جو شعلے اگلتی نگاہوں سے ان دونوں کو تک رہی تھی، جو شاید ارد گرد موجود مجمع سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ برسوں سے اس دن میں اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اتنے سالوں میں ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی مجھے یوں دھڑلے سے مجھ سے ہی مانگ سکتا ہے، لیکن یہ کام تم نے کیا ہے۔ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اس نے اپنی چمکتی نگاہیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑی تو نہ جانے کیوں اس پل ظالم میر کو لگا کہ وہ ایک شیر کے پنجرے میں اب موقید ہونے والی ہے، اور اس بات کا احساس ہوتے ہی اس نے اس سے فاصلہ بڑھانے کی صحیح کی، لیکن سامنے کھڑے شخص نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بازو تھاما تو انیہ شیرازی کو غش آنے لگا۔ یہ شرابگن عالم اس شے کو کبھی نہیں چھوتا تھا جو اس کی ملکیت نہ ہو، اور جسے وہ چھو لے اسے وہ اپنی ملکیت بنانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا تھا۔ اس سے منگنی جیسا رشتہ جوڑنے کے باوجود شرابگن عالم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں تھاما، جبکہ اس قطعی انجان لڑکی جو کسی بھی طرح اس کے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی، اس کا بازو اتنے ہجوم میں تھامنا جس بات کی جانب اشارہ کر رہا تھا وہ اس بات کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ افغن، لیو ہر پلیز اینڈ کم ود می۔ وہ اپنے حواسوں پہ قابو پاتی آگے بڑھی اور نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی بہت ناز بھرے انداز میں بولی، تو اس نے سرد نگاہوں سے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا جو وہ ان دونوں کے ہاتھوں پہ دھرے ہوئے تھی، تو انیہ نے گڑبڑاتے ہوئے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچا۔ ہاشم، نکاح کا انتظام کرو۔ اس کا ہاتھ یوں ہی جکڑے اس نے اپنے پی اے کو آواز لگائی تو ظالے کو لگا کہ اسے جیسے کسی نے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ اس نے لرز کے اس شخص کی جانب دیکھا اور ایک خفیف نگاہ بے یقین و تشدد کھڑے ہجوم پہ ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے بدلے کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار چکی تھی۔ احساس ہوتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی صحیح کی، لیکن وہ اسے چھوڑنے کی بجائے اسے اسی ہاتھ سے تھام کر اپنے آفس کی جانب بڑھا، تو اس کے اعلان اور اس کی حرکت پہ ہتک و سبکی کے احساس سے چور انیہ شیرازی کا چہرہ مارے ضبط نے سرخ پڑنے لگا اور آنکھیں غصے کی حدت سے دہکنے لگیں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ کشادہ اور لگژری آفس میں لا کے اس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بنا ارد گرد کا جائزہ لیے ایک ہی سانس میں بولی، تو شفاف گلاس کے بنے میز کے پیچھے جاتے اس نے ایک سرد نگاہ اس کے سفید چہرے پر ڈالی۔ اپنے آفس میں موجود میں شادی کی ڈسکشن نہیں کرتا، اپنی فائل چیک کروائیں، بے لچک لیکن پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کی جانب اشارہ کیا تو اس کے انداز پہ ایک لمحے کو ظالے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خپتی انسان کو دیکھا جس کے لیے نکاح جیسا رشتہ کسی غیر ضروری شے سے کم نہ تھا، اور یہی بات اس کے اندر کی خود سر لڑکی کو آگ لگا گئی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے باہر جو کچھ کہا وہ صرف ایک مذاق تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اپنی فائل سینے سے لگائے دو ٹوک انداز میں بولی تو سگار کیس سے سگار نکالتے شرابگر نے خاموش نگاہوں سے اس کا سراپا دیکھا۔ ڈونٹ بی سوری، لیکن میں نے باہر جو کچھ کہا وہ مذاق کے علاوہ سب کچھ تھا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار انداز میں ظالے کو اس سرد روم میں بھی اپنی پیشانی سے پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت باہمت اور خودسر لڑکی تھی، لیکن اس کے سامنے موجود یونانی دیوتا اس کی ہمت اس پل پسپا کرنے کی پوری کوششوں میں تھا، لیکن وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کرتی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچتی صاف لہجے میں بولی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی کیونکہ میں نے باہر کچھ۔ وہ بول رہی تھی جب دروازہ ہولے سے نوک کرتی انیہ شیرازی آفس میں داخل ہوئی تو اس کی زبان کو ایک دم سے بریک لگی۔ افغن، تم ایسا جذباتی فیصلہ کیسے لے سکتے ہو؟ یہ مڈل کلاس لڑکی جو کسی بھی طرح تمہارے اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی، تم اس کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟
وہ بھی صرف اس کی فضول بکواس کی وجہ سے؟ وہ بنا زالے کی موجودگی کا اثر لیے بولتی چلی گئی تو اس لڑکی کے حد تک آمیز الفاظ و انداز پہ سبکی کے احساس میں ڈوبی زالے کو کچھ لمحے پہلے اس لڑکی کے لیے ہمدردی کرنے پر خود پر لعنت بھیجنے کو جی چاہا۔ آج کے بعد بنا نوکری آفس میں آنے کی غلطی نہ کرنا، اور اگر آفس میں آ گئی تو آفیشیل کام کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ کرنا، کیونکہ میں غلطی صرف پہلی دفعہ معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں اور یہ حوصلہ میں کبھی کبھار ہی دکھاتا ہوں۔ فائل پلیز۔ رُڑ انداز میں انیا کی طبیعت صاف کرتے ہوئے اس نے اسی انداز میں بت بنے زالے کو مخاطب کیا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی اپنی فائل اس کی جانب بڑھا گئی۔ افغن، تم اس لڑکی کی وجہ سے میری وہ احساس شرمندگی سے دبا دبا سے چلائی، لیکن اس کی خشمگین نگاہوں نے اس کے الفاظ کا گلا فوراً گھونٹا، جبکہ اس لڑکی کے تکبر اور حدت آمیز الفاظ پہ ظالم میر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ جذباتی پن میں کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کس کمپنی میں جاب کرتی رہی ہیں آپ مس ظالم میر؟ اس کی فائل میں موجود اس کی پروفائل پہ سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے پروفیشنل انداز میں استفسار کیا تو اس کے انداز لاتعلقی پہ فاصلے پہ کھڑی انیا سلگ کے رہ گئی۔ احمد اینڈ سنس کمپنی میں۔ اس کے جواباً کہنے پہ اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم سی چمک لہرائی تو اگلے ہی پل معدوم ہو گئی۔ یہ ایگریمنٹ سائن کر دیں اور نکاح کے لیے جوڑا کس قرار کا لوگی؟ پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک پیپر اس کے سامنے رکھا تو اس کی دوسری باتیں وہ بری طرح سے چونکی، لیکن فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے انیا شرازی کو دیکھا اور بنا ایگریمنٹ کو پڑھے اس پہ سائن کرتے ہوئے بہت میٹھے لہجے میں بولی، جو آپ کو پسند ہو۔ اس کے جواب پہ بری طرح تلملاتی انیا باہر نکل گئی، جبکہ پرتعیش کمرے میں موجود وہ دونوں افراد اپنے اپنے مفاد کے چکر میں ایک پاکیزہ رشتے کو مذاق بنانے چل پڑے تھے۔ وہ شیر لالا کے اس کے لیے مختص کیے گئے بندے کے ہمراہ بہت آہستگی کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ لائٹ پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کا حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، کندھوں پہ وائٹ اور پنک کمبینیشن کا دوپٹہ پھیلائے دھیرے سے چلتی ہوئی بہت سے لوگوں کو سانس روکنے میں مجبور کر گئی۔ اس کے سرخ و سفید گالوں پہ اٹھتی گرتی پلکوں کا دلکش منظر اس کو دیکھنے والوں کو اپنی ذات بھول جانے میں مجبور کر رہا تھا، کیونکہ وہ زرشال عالم تھی، اپنے شیر لالا کی جان جس پہ آسمان سے اتری کسی اپسرا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ سبک روی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی جب اسی لمحے ایک لڑکا بہت تیزی کے ساتھ سامنے سے آتا اس کے ساتھ ٹکرانے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھ چلتے بندے نے بہت پھرتی سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اسے مہارت سے اس راستے سے ہٹایا کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی نہ جان سکے، جبکہ ان سب باتوں کی عادی وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنی کلاس میں داخل ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھ چلتا بندہ وہیں کلاس کے باہر ہی رک گیا۔ وہ مجھے اس طرح سے چیٹ کرے گا؟ انیا شرازی کو ہاتھ میں تھامی پرفیوم کی بوتل زور سے ڈریسنگ مرر پر مارتے ہوئے شیشے چکنا چور کرتی وہ زور سے چلا رہی تھی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑے ملازم اس کے چیخنے کی آوازیں سن کر تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ اس وقت مسٹر اینڈ مسز شرازی گھر نہیں تھے اور وہ خود میں اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹا پاتے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ایک مجمع کے سامنے تم نے مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی تمام چیزیں زمین اور دیواروں پہ پھینکتی وہ مسلسل چلاتی ہسٹیریا کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک یہ توڑ پھوڑ جاری رکھتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا گیا تو اس کا کھولتا دماغ مزید کھول اٹھا اور اپنی کھولن کو نوارد پہ اتارنے کے لیے اس نے آگے بڑھ کے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اپنا باڈی سپرے والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ میڈم، نیچے افغن صاحب آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باڈی سپرے ملازمہ کے سر پہ پڑتا وہ کانپتی ہوئی جلدی جلدی سے بولی تو اس کے الفاظ پر اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے ترش لہجے میں پھر سے استفسار کیا تو ملازمہ اس کے انداز سے مزید گھبرائی۔ میڈم، نیچے ڈرائنگ روم میں شیر افغن صاحب آئے ہیں۔ اس نے پھر سے دہرایا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پہ دھکیلتی باہر کو لپکی تو ملازمہ اس کے حلیہ اور افغن کے عالم کے متوقع رد عمل کا سوچ کے مزید پریشان ہو اٹھی، لیکن کوئی اختیار نہ رکھنے کے باعث وہ اسے روکنے کا سوچ بھی نہ سکی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نگاہ سامنے دیوار کی جانب رخ کیے کھڑے شیر افغن کی پشت پہ پڑی تو اس کے رگوں پہ میں سکون اترتا چلا گیا۔ تبھی وہ ہر انجام سے بے پرواہ دوڑتے ہی اس کی پشت سے جا لپٹی تو دیوار کے سمت رخ موڑے کھڑے افغان کے وجیح چہرے پہ کرختگی پھیل گئی۔ میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی میری جگہ اس کی مضبوط پشت کے ساتھ چہرہ ٹکائے وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی جب اس کی سرد و درشت آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ مجھے میری مرضی کے بغیر میرے قریب آنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔
لیکن شاید تمہاری یادداشت آج کم کام کرنا چھوڑ چکی ہے جو شرابگن کے بنائے ہوئے اصولوں کو دھڑلے سے توڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے لہجے میں چھپی وارننگ کو محسوس کر کے وہ آہنت کے بوجھ تلے دبتی نہ محسوس انداز میں اس سے فاصلہ قائم کر گئی تو ایک لمبی سی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے رخ اس کی جانب پھیرا تو اس کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اس کی ناگوار نگاہیں اس کے بکھرے بالوں، مٹے میٹے سے میک اپ زدہ چہرے اور پھیلے ہوئے کاجل پہ مرکوز تھیں، جبکہ اس کے سوال پہ اس کی سبکی مزید بڑھ گئی۔ جو کچھ آج دن کو تم میرے ساتھ کر چکے ہو، کیا اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں خود کو یا اپنے حلیے کو بہتر رکھ سکتی ہوں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر دیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس کے جواباً تجاہل عارفانہ سے استفسار کرنے پہ وہ کچھ پل خاموش سی ہو گئی، لیکن پھر صبر کے گھونٹ بھرتی ہوئی آہستگی سے بولی، میں تمہاری فیانسی ہوں افغان، لیکن تم نے میری وہ قدرے بلند آواز میں بول رہی تھی۔ کیا میں نے منگنی ختم کرنے کی بات کی؟ اس کی سرد آواز سے وہ الجھی۔ کیا مطلب؟ اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا کہ شاید وہ دن کو ہوئی بدمزگی کو مذاق کا نام دینے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ریلیشن ہم دونوں کے بیچ میں تھا وہ تاحال برقرار ہے اور میں کمٹمنٹ پوری کرنے والا آدمی ہوں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتا اور اس کے دل کو گہرے سکون سے ہمکنار کر گیا، لیکن وہ اپنے اندر پنپتے خوف کو مکمل رفع کرنے کے لیے بولی، اور جو دن کو تم نے اعلان کیا اس کے متعلق کیا کہنا چاہو گے؟ اس کے لہجے میں ایک نامحسوس سی کھوج تھی۔ میں نے ابھی کہا کہ میں کمٹمنٹ پوری کرنے والا آدمی ہوں۔ جو دن کو کہا وہ کل تمہیں پورا ہوتا دکھائی دے گا۔ اس کے سپاٹ مگر پورے سرار انداز سے اس کا دل اور دماغ الجھ گیا۔ تو کیا میں سیکنڈ چوائس کہلاؤں گی؟ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس کے کشیدہ اعصاب اس سچویشن میں مزید ابتر ہونے لگے، لیکن وہ اس کی دلی کیفیت سے بے نیاز بے حسی سے بولا، جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ اس کی حکمی آواز سے اس مشکل ترین انسان کو دیکھتی اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہونے لگیں، لیکن وہ بمشکل خود پہ قابو پاتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سگار سلگاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اپنی نگاہیں دیوار پہ لگی پینٹنگ پہ مرکوز کر چکا تھا۔ پہلی کلاس میں حسب روایت تعارف کا سلسلہ چل رہا تھا جب اچانک دروازے پہ آہٹ محسوس ہونے پہ سب نے مکانکی انداز میں دروازے کی سمت دیکھا تو سب کے سب گویا ساکت رہ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بلا کا حسین تھا، سفید رنگا جو اس سمے دھوپ کی وجہ سے ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی، خوبصورت مگر تیکھے نقوش سے سجا چہرہ، ہلکے ہلکے بیئرڈ، اس سے مستزاد، اس سے گہری بھوری آنکھیں اور ان پہ سجی گھنی مگر لمبی پلکیں دیکھنے والوں کو سانس روکنے پہ مجبور کر گئی تھیں۔ سیاہ جینس کے ساتھ سیاہ شرٹ جس کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے، گریبان کے 2 بٹن کھولے، وہ اپنی بائیں کلائی پہ بندھی نفیس سی گھڑی پہ ایک نظر ڈالتا دائیں کندھے پہ بیگ لٹکائے کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کے لیٹ آنے میں شاید اسے ٹوکا جاتا، لیکن اس کی سحر انگیز شخصیت نے پروفیسر صاحب کو کوئی سخت بات کہنے سے روک دیا اور وہ بہت پرسکون انداز میں چلتا ہوا کلاس میں داخل ہوا اور ایک طائرانہ نگاہ کلاس میں ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اسے یک ٹک دیکھتی زرشال عالم کے پاس پڑی خالی کرسی پہ ٹک گیا۔ اس کے پاس آ کے بیٹھنے پر زرشالے کی محویت بری طرح سے ٹوٹی، اسے خجل سی کر گئی کہ اسے ہمیشہ سے اپنے شیر لالا دنیا کے ہینڈسم مرد لگتے تھے اور شیر کا پرسنالٹی تھی بھی، لیکن نہ جانے اس شخص میں کیا بات تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لمحوں کے لیے ہیپنوٹائز ہو چکی تھی، لیکن اب کے احساس ہونے پہ وہ اپنا سر ہولے سے جھٹکتی اس کی جانب سے مکمل رخ موڑ چکی تھی۔ انٹروڈیوس یور سیلف پلیز، خود کو متعارف کروائیے پلیز۔ سر کے کہنے پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا بہت مختصر انداز میں اپنا تعارف کروانے لگا۔ آئی ایم بلاج مصطفیٰ فرام لاہور۔ اس کے بولنے میں اس کی آواز کی گمبھیرتا بہت سے دلوں کو دھڑکا رہی تھی، جبکہ اس کے تعارف کے بعد جب وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ رہا تھا تو زرشالے نے بلا ارادہ اس کی جانب دیکھا۔ جس نے اچانک گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا تو نگاہوں کے اس بلا ارادہ ٹکراؤ پہ پوری طرح گھبراتی وہ نظریں اس کے خوبرو چہرے سے ہٹا چکی تھی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ اپنی پوری توجہ پروفیسر صاحب پہ مرکوز کیے ہوئی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں غیر متوقع آواز پڑی تو اس نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا تو اگلے ہی لمحے ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی کہ بلاج مصطفیٰ کی آنکھوں کا تاثر بہت عجیب سا تھا۔ ایک پین دیجیے گا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات کے برعکس اس کی آواز بہت نرمی اور شائستگی لیے ہوئی تھی، جس کے باعث اس نے ہاتھ میں تھاما پین اس کی کرسی کے ہینڈل پر رکھا اور خود بیگ سے دوسرا پین نکال کے لکھنے لگی، جبکہ اس کے دیے گئے پین کو آخری سرے سے تھامتے ہوئے بلاج کی آنکھیں بہت عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ شیر افغان عالم سے شادی؟
منتشا اور مسز جوزف نے حیرانی اور بے یقینی سے یک زبان ہو کے چلائیں تو وہ قدرے گڑبڑا سی گئی، لیکن چاروں ناچارہ اس بات میں سر ہلاتی ان کی حیرانگی کا جواب دینے لگی۔ ایسی کون سی گدڑ سنگی سنگھا کے آئی ہو اسے کہ وہ شخص جس کی چوائس کی مثالت دنیا دیتی ہے، جو ایک پن تک لینے میں انتہا کا چوزی ہے، اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی جس کے بارے میں وہ کچھ جانتا تک نہیں۔ منتشا حقیقت پسندی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتی انہیں دھیرے دھیرے ساری بات بتانے لگی۔ تو ان کے منہ حیرت کی زیادتی سے مزید کھل گئے۔ تو کیا مطلب کہ اس شخص نے صرف وش ڈے کا خیال کر کے تمہارے کہے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا ہے؟ مطلب کہ صرف اپنے ریپو کے لیے، اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے وہ شخص اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے؟ مسز جوزف بے یقینی سے استفسار کر رہی تھی، جبکہ ان کی باتوں کے جواب میں وہ فقط سر ہلا گئی۔ وہ تینوں ہی اس وقت اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ کیا تم نے اسے اپنے بارے میں بتایا؟ منتشا کے مبہم سے سوال کو سن کے اس کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا، لیکن وہ اگلے ہی پل خود پہ قابو پاتی سر نفی میں ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ منتشا مزید سوال کرتی، دستک کی آواز کے ساتھ ہاسٹل کی ملازمہ کی پاٹدار آواز گونجی۔ ظالمیر، تمہیں نیچے وارڈر نے بلایا ہے۔ عالم کمپنیز کا ڈرائیور لینے آیا ہے تمہیں۔ ملازمہ کے اطلاع پہ تینوں نے ایک جھٹکے سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔